الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرے کا آخری سٹیپ پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی عنایت فرمایا تھا، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے عقل کی کمزوری کی طرف منسوب نہ کرو تو میں آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا اظہار اور جناب یعقوب کا معجزہ تھا۔ یہ اللہ کی بے نیازی کی بات ہے کہ جب چند میل دور کنعان کے کنویں میں جناب یوسف علیہ السلام تھے تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور آج سینکڑوں میل دور سے جب کرتا چلا ہے تو اللہ نے خوشبو پہنچا دی ہے۔ مگر اولاد نے کہا، پوتیوں پوتوں نے، کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی غلطی میں مبتلا ہیں، کہاں یوسف اور کہاں اس کا ذکر۔ مگر کچھ وقت گزرا تو وہ قافلہ آ گیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کرتا لے کے آیا تھا، چونکہ یہی وہ آدمی تھا جو خون آلود کرتا بھی لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا تھا۔ یہ کرتا لایا اور اس نے والد کے چہرے پر اس کرتے کو پھیرا تو اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں بتلایا نہیں تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ بات سن کر تمام ان کے بیٹے شرمندہ ہوئے اور اپنی خطا کا اعتراف کر کے والد صاحب سے معافی مانگی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے بھی استغفار کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کو لے کر، جن کی تعداد مستدرک حاکم کے مطابق 390 تھی، یہ تمام افراد کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر سے جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب اور خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر سے باہر خیمے لگائے انہوں نے۔ یہ خاندان وہاں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں بڑی عزت و احترام دی، اور پھر فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اب تمہیں امن نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ سارا خاندان جب مصر میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی ماں کو ایک تخت پہ بٹھایا، اور تمام بھائی اور یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدے میں گر گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اس شریعت میں جائز تھا۔ عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں رہا۔ پہلی شریعتوں میں بسا اوقات تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں۔ چنانچہ یہ جب سجدہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو دیہات سے شہر میں لے آیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، اس لیے کہ میرے بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ یا اللہ، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مملکت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا، آپ مجھے ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرما۔ یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کا مبارک ذکر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔